پہلا کویسچن ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے بارے میں۔ کویسچن یہ تھا کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، اس میں چار مذاہب ہیں، یوں کہہ لیں کہ چار اس کی صورتیں ہیں اس مسئلے کی، جن میں سے دو بالکل حق ہیں اور دو ناحق ہیں۔ پہلی دو کو اگر کوئی تسلیم کرے گا تو وہ بالکل حق پر ہے، اور ضروریات اہل سنت سے چونکہ اس مسئلے کا تعلق ہے، لہٰذا اہل سنت میں قائم رہنے کے لیے اسے ان دو عقیدوں پر قائم رہنا ہوگا۔ اور آخری دو جو اس کو میں ناحق کہہ رہا ہوں وہ ہیں کہ اگر کوئی ان کو مانتا ہے اس سلسلے میں تو وہ اہل سنت سے خارج ہوگا، کیونکہ وہ ضروریات اہل سنت کا میں سے ایک مسئلے کا انکار کرنے والا ہے۔ اب پہلے اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ جمہور جو ہوتے ہیں وہ میجورٹی کو جمہور کہا جاتا ہے، اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی مسئلے میں 100 آدمیوں کا اختلاف ہوا، 99 ایک طرف ہیں 99، اور یہ سب ذہین فتین زبردست قسم کے صاحب علم، اور ایک بالکل جاہل قسم کا ہے اور عام سا آدمی ہے، وہ ان کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اب جو میجورٹی ہوتی ہے اس کو جمہور کہتے ہیں، جو کم ہے اس کو مائنورٹی کہتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک آدمی اور یہاں 99 اور وہ بھی بہترین قسم کے، تو لہٰذا اس سے ایک کا کوئی بھی اعتبار نہیں، اس کا اعتبار ہوگا، ان جمہور کا اعتبار ہوگا۔ اور اتنی جو یہ بڑے جمہور ہوتے ہیں ان کو سواد اعظم کہتے ہیں، بڑی جماعت۔ اور ایک جمہور کا مفہوم یہ ہوتا ہے وہی جسے عام ہے کہ ایک طرف زیادہ ایک طرف کم، لیکن جس طرف کم ہوتے ہیں وہ بھی قابل التفات ہوتے ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے 60-40 کا ریشو ہو، 60 ادھر ہو گئے 40 ادھر، 70-30، 70 ادھر 30 ادھر، لیکن 30 اور 40 بھی بڑی تعداد ہوتی ہے اور ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ اب افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو متفق علیہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی افضلیت پر تمام صحابہ کا، تابعین کا اور 1500 سال کے تمام اکابرین اہل سنت کا اتفاق ہے۔ یعنی یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے اور اس پہ اجماع قطعی ہے، اور اس پہ اعلیٰ حضرت کے فرمان کے مطابق اجماع کامل تام ہے۔ تو یہ ایک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ مذہب وہ جمہور والا ہے، لیکن وہ سواد اعظم والا ہے۔ یعنی بعض نے قول کہا کہ خلاف بھی ہے، تو لیکن وہ اس طرف جو جانب مخالف ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ کل معدوم، اور اس طرف ایک بہت بڑی جماعت ہے جس کو سواد اعظم کہا جائے گا، تو لہٰذا وہ اتنے قلیل ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی اس بات کا بھی قائل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اتنے زیادہ جمہور سے ہے کہ ان کی جانب مخالف نظر انداز کر دینے کے قابل ہے، تب بھی وہ بالکل حق پر ہے، اور یہ دونوں پر اگر کوئی قائم رہے گا تو سمجھ لیں وہ اہل سنت میں شمار کیا جائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت ہے فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد میں، ذرا میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جس میں آپ نے ان دونوں چیزوں کا بیان کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس باب میں ہماری اولین سند جس پر ہمارا اعتماد ہے تمام صحابہ اور اچھے طریقے پر ان کی پیروی کرنے والے تمام تابعین کا اجماع ہے، یعنی اتفاق ہے، جیسا کہ امام شافعی، پھر امام بہقی، پھر دیگر ائمہ نے اسے نقل کیا، اور اسی پر امام بخاری وغیرہ کی احادیث دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ میں نے اپنی کتاب میں مفصل بیان کیا ہے۔ اور اس امر پہ میں نے دلیل قائم کی ہے کہ اجماع تام کامل ہے، اور یہ کہ جو خلاف علامہ ابو عمر بن عبد البر نے ذکر کیا، یہ ایک محدث گزرے ہیں، یہ اختلاف نہ روایت کے لحاظ سے نہ درایت کے لحاظ سے اس قابل ہے کہ نظر اس پہ گزرے یا اس کی طرف مڑ کر دیکھا جائے۔ اور اگر ہم مان لیں علی سبیل التنزل، اعلیٰ حضرت آئے کہ فرض کر لو کوئی اختلاف مان لو، تو پھر فرماتے ہیں تو سواد اعظم ہی کی اتباع ہوگی اور شاذ و نادر کی اتباع ممنوع ہوگی، اور اتنی بات ہمیں مذہب قرار دینے کو کافی ہے۔ تو اس میں دونوں چیزوں کا میں نے آپ کو بیان عرض کیا، اجماع اور سواد اعظم۔ لہذا جہاں علماء یا ہم بھی کبھی بیان کرتے ہوئے بالاتفاق کا لفظ کہتے ہیں وہاں اجماع مراد ہوتا ہے، جہاں جمہور کا لفظ کہتے ہیں وہاں وہ سواد اعظم مراد ہوتی ہے جس کے مقابل نہ ہونے کے برابر بالکل قل معدوم، جس کو اعلیٰ حضرت سواد اعظم کہہ رہے ہیں۔ اس کے برعکس جو دو مذاہب ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کو افضل مانے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن اگر کوئی کسی اور کو کوئی تسلیم کرتا ہے دلیل کے ساتھ تو پھر وہ اہل سنت سے بہرحال خارج ہے۔ یا کوئی کہتا ہے کہ افضلیت صدیق اکبر
جمہور سے ثابت ہے، اور جمہور سے وہ جمہور مراد لیتا ہے جیسے ایک طرف 60، ایک طرف 40، ایک طرف 70، ایک طرف 30، یعنی سواد اعظم نہ مانے کہ بہت بڑی جماعت، بلکہ یوں مانے کہ جانب مخالف بھی کثیر ہیں، تو یہ شخص بھی اہل سنت سے میں داخل ہونے سے باہر ہوگا، اور یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جب پبلک میں بیان کریں تو یہ میں نے بھی 2-3 دفعہ اس طرح جمہور کا لفظ استعمال کیا، بہتر یہ ہے کہ اجماع اور اتفاق کا لفظ استعمال کیا جائے، کیونکہ جب ہم جمہور کہیں گے تو ہو سکتا ہے سننے والے کے ذہن میں یہ والا جمہور آ جائے سواد اعظم کے بغیر، اس لیے بہتر یہ ہے کہ دوسرا لفظ استعمال کیا جائے۔ میں بھی انشاءاللہ آخر بعد میں یعنی اب نیکسٹ ٹائم اس میں احتیاط کروں گا۔ اور اگر آپ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح المقاصد اٹھا کے پڑھیں، یا بعض ہمارے اس دور کے اکابرین میں سے بعض نے اپنے آرٹیکل میں اسی طرح لفظ جمہور استعمال کیا ہے، اسے وہی سواد اعظم پر محمول کیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک مسئلہ کسی نے پوچھا تھا کہ اگر ہم کوئی جانور خرید کے لے کر آتے ہیں اور اس کی دم ٹوٹی ہوئی ہو، انہوں نے تصویر بھی باقاعدہ بھیجی تھی کہ اتنی